کتب غوث اور ابدال جو ہیں، اس کا سوال ہوا ہے جی جی تو کیا کہ بھی آیا ولی اللہ کو ان ناموں سے پکارنے میں کوئی شرعی طور پہ حرج ہے؟ یہ نام انہوں نے خود بنایا ہے، یہ جو مرضی کہیں، یہ گھوڑے شاہ کے، کانواں علی سرکار، کتے شاہ، بلی شاہ، سید پگیاڑ حسین شاہ، یہ مزار تھا وہ اب انہوں نے بورڈ ہی ہٹا دیا. میں نے اتنی دفعہ لیکچر کا نام لیا ہے اسلام آباد ہائی وے پہ، مولا حسین علیہ السلام کا نام پگیاڑ، پگیاڑ وہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں، پگیاڑ حسین شاہ. بھائی آپ کتے شاہ، گھوڑے شاہ، مادو لال حسین جڑا منڈے تے عاشق ہو گیا سی، تسی جو مرضی نام رکھو، غوث کتب ابدال بھی رکھ دو، کوئی فرق نہیں. قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے نام رکھیں اپنے بزرگوں کے جو مرضی رکھیں، بلی شاہ، بچو شاہ، جو مرضی رکھیں، کانواں علی سرکار، بلی علی سرکار، جو مرضی رکھو. قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث کا جب مسئلہ ہوگا، جب قرآن ابدال کا لفظ ہے، المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ شام میں ابدال ہوں گے، اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ اہل حدیث ہوں گے. پتہ آپ کو میرا اس کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے، کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے؟ میں نے جامعہ ترمذی حدیث امام ترمذی سلف کا فہم اس میں لکھا ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں وہ اہل حدیث ہوں گے جن کے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. صاحب کہیں گے نہیں وہ وہابی اہل حدیث نہیں، وہ ساڈے اہل حدیث نے. میں تو بریلوی اہل حدیث نہیں دیکھا کہ مسجد میں لکھا ہو. اچھا ایک بات وہاں پر یہ ہوئی، انہوں نے کہا جی بلکہ دیکھو اہل حدیث نال ہے اور ٹھنڈے ہی پہ گئے تھے، غوث کتب ابدال ہوتے ہی ٹھنڈ ہو گیا جی. اچھا ایک غوث کتب تو کہیں نہیں، ابدال کا لفظ ہے اور کہا گیا اہل حدیث ہوں گے. آپ مانیں گے اہل حدیث ابدال کو؟ مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. اچھا اچھا ایک سوال اس میں یہ ہے، بلکہ سوال کیا تھا، سوال کے اینڈ پہ طنز کیا ڈاکٹر عامر لیاقت نے بھی. انہوں نے مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ جنہوں نے قضا نمازوں سے جان چھڑانی ہے تو اہل حدیث ہو جاؤ، تو جنہوں نے پڑھنی ہے پھر ظاہر ہے تمہیں دوسرا مسلک اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں بھی خالی اہل حدیث تھے، باقی سب کہتے تھے پڑھنی ہے، قضاء عمری کرنی پڑے گی. شیعہ کا تو اور بھی کوئی لمبا سسٹم ہے، ہمارے سے بھی زیادہ. دیکھیں قضاء کے مسئلے میں ایکسٹریم رویے ہیں. شیعہ کا تو ایک بڑا عجیب و غریب موقف ہے، وہی سنیوں میں بھی آ گیا، بلکہ بار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب کو رد کرنا پڑا کہ وہ جمعۃ الوداع کے دن جو ہے وہ قضاء عمری پڑھی جائے گی 4 نفل. تو مفتی امجد علی صاحب نے بار شریعت میں حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ لکھتے ہیں کہ بالکل باطل نماز ہے، یہ شیعہ کی وجہ سے آئی ہے. شیعہ نے بھی اس کا دفاع کیا جی ہم یہ نہیں کہتے اس سے نمازیں ادا ہو جائیں گی، وہ ہے کہ اس سے آپ کو توفیق مل جائے گی. ٹھیک ظاہر ہے ایڈی عجیب و غریب نماز پڑھ کے کوئی نہ کوئی توفیق تو مل ہی جائے گی. قضاء نمازوں کے بارے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کوئی بھول جائے یا سو جائے، جب یاد آئے تو وہ نماز پڑھے. جو نمازیں قضاء ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت اگر کسی کی کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کی فرائض میں کمی نکلے گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا میرے بندے کے نفل دیکھو اگر موجود ہے تو ان کو تول لو فرضوں کی جگہ، اور اس کی کمپنسیشن فرائض سے کر دو نفلی عبادتوں سے. نفلی عبادت کون سی؟ بخاری مسلم میں ہے 12 نفل جو ہیں جو سنت موقع ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب بعد، اور 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر بھی آپ بیچ میں شامل کر دیں، اس کے بعد بھی 2 نفل بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے پڑھنا، دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو نفلی عبادت آپ سے صرف خود فرما رہے ہیں کہ جب بندے کے فرض کم نکلیں گے اس کی جگہ نفل تول لیے جائیں گے. تو جو سنت موقع کا اہتمام کرتا ہے ان نوافل کا، کیونکہ یہ ٹرم تو محدثین کی ہے نا، فقہا کی. حدیث میں تو فرض نماز اور نفلی نماز ہے. فرض نماز 17 رکھتے ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، اور نفلی نمازیں 12 ہیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 3 وتر لادہ سے سنت موقع ہے. 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو نہیں میں تو پڑھن دینا، اور تو وجہ نہیں پوچھنی میرے کو. ٹھیک ہے تو میں تھوڑے تو کھوتے والا فتوا لا دینا پھر جڑا ابن عباس نے لایا. نہیں وہ سوال بنا ہوا تھا لیکن اب ہوں کوئی گل ہو گئی تو میں جواب لے لو. ٹھیک ہوں گل آ گئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ابن عباس کی جو مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب میں ابن عباس نے حضرت معاویہ کو گدھا نہیں کہا ایک وتر پڑھنے پہ. یہ جو روایت ہے اس میں تصحیح نہیں کی امام طحاوی نے. امام طحاوی نے تصحیح کی ہے. امام طحاوی نے ساتھ فرمایا کہ جو صحیح بخاری میں روایت ہے نا کہ جو حضرت معاویہ کو کہا تھا جب شکایت کی گئی کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا معاویہ کو چھوڑ دو، وہ خود فقیہ ہے، صحابی ہے، یعنی سیاںا بیانا بندہ ہے، انہوں نہیں پتا. اس بخاری کی روایت پہ امام طحاوی نے مشکل الآثار میں لکھا کہ وہ جو بخاری کی روایت ہے نا اس روایت میں ابن عباس نے تقیۃً یہ بات کی ہے. تقیہ صرف سنی نہیں کرتے، صحابہ بھی کرتے سن. قرآن میں سورہ ال عمران میں لکھا ہوا ہے زندگی موت کی. اور امام طحاوی نے کہا وہ تقیہ کیا تھا، لہٰذا اصل بات یہ ہے جو جہاں پہ انہوں نے ان کو گدھا کہا ایک وتر پڑھنے پر، تو یہ تصحیح ہوئی نا. کہتے ہیں جی تصحیح کا لفظ دکھائیں. یہ تو اسی طریقے سے ہے
کہ جی وہ ہم جب کہتے ہیں نا حدیث لکھی ہے وہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو روایت ہے اس کے آگے امام داؤد لکھتے ہیں ولیس بصحیح علی ھذا المعنی، ان معنی میں حدیث صحیح نہیں ہے. تو بریلوی پتہ کہتے ہیں یہ تو لکھا صحیح نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے؟ اس طریقے سے تصحیح ہوگی نا. اے مولویوں دھوکے دینے بند کرو. ابن عباس تو کہتے ہیں خود ایک پڑھتے تھے. او چھڑ دو پھر اور بار ٹر پو گے شاہ جی چھوڑ او شاہ جی چھوڑ دو چلو اگلی دفعہ کے لیے رکھیں. ایک پڑھتے تھے میں تانوں من لاد وٹ آنا تھوڑے ہوتے تو میں لاتا رہنا کہ تھوڑے مولوی کی نے دھوکا باز نے. وہ گل ادھر واپس آؤ جو وہ بات ہو رہی تھی اس پہ واپس آؤ. مجھے اب یاد نہیں کون سی بات ہوئی تھی، کدھر ہم ابھی رکے تھے، یہ بھی کون سی بات ہو رہی تھی؟ قضائے عمری نہیں ہو رہی، قضائے عمری کی. تو مسلم شریف میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا امام ترمذی بھی لے کے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر آپ سے ان کی کٹھی نمازیں 3 قضا ہو گئی تھی. تو آپ نے پہلے پھر عصر کی پڑھی، پھر مغرب کی یا زہر کی بھی ساتھ تھی، زہر عصر مغرب پڑھی. تو اس میں اب موقف یہ ہے کہ قضائے عمری والا جو رولا ہے نا جی اس نے بڑی مصیبت کھڑی کی ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں آپشن درست ہیں. اگر کوئی قضائے عمری پڑھوانا چاہتا ہے کسی سے تو وہ پڑھوا لے، کسی سے مطلب وہ اس کسی سے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے. پیسے دے کے وہ کہتے ہیں ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ کرتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کے والد صاحب مر گئے نا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تو ہر نماز کے بدلے ایک فدیہ دیں. 40 سال کی نمازیں معاف کریں. وہ کہتے ہیں 40 کے تو لاکھوں روپے بنے گا. وہ کہتے ہیں نہیں آپ 1 مہینے کی جو ہے وہ کر لیں، پھر ہم آپ کو گفٹ کر دیں گے مہینے والا، پھر آپ دوبارہ مہینہ سٹارٹ کریں، پھر آپ کو گفٹ کر دیں گے. یہ باقاعدہ ہیلا جی میں تو جائے نہیں سمجھتا، یہ بزرگان دین نے لکھا ہے. میں تو اس کو لکھتا ہوں کہ بزرگان بے دین والا فتویٰ ہے. یہ سارے شڑولہ ہیں لوگوں کے. یہ مدرسے یہ دونوں چیزیں میں جائز سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے پڑھوانا چاہتے ہیں، کسی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے آئے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو پڑھ اور اس کو کہتے ہیں تو اپنے پوری زندگی کا حساب رکھ، اگر یہ کروانا چاہتے ہیں تب بھی اجتہادی مسئلہ ہے. قرآن و سنت خاموش ہے اس مسئلے میں. جتنے مسئلے یہ فتوے ہیں. دوسری طرف اگر یہ حدیث جو ابو داؤد کی ہے کہ وہ سنتیں نوافل تول لیے جائیں گے فرض کے بدلے میں، تو آٹومیٹیکلی 17 رکھتے ہیں آپ روزانہ خود فالتو پڑھ رہے ہیں. 1 دن کی قضائے عمری ہر بندہ روزانہ پڑھ رہا ہے. پتہ ہے آپ کو 12 سنتیں موقدہ، 3 وتر 15 اور 2 نفل وتر کے بعد جو تہجد کا ثواب ہے میں نے ثابت کیا. یہ 17 رکھتے ہیں. میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے قضائے عمری پہ. میرا کلپ لکھے قضائے عمری کا صحیح طریقہ تو وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. قضائے عمری بائی ڈیفالٹ ہر بندہ پڑھ رہا ہے، وہ 17 رکھتے فالتو پڑھ رہا ہے. اور بریلوی تو ماشاءاللہ بے شمار پڑھتے ہیں، وہ تو خالی شاہ کی 17 پڑھتے ہیں. انہوں نے بڑی جلدی قضائے عمری میں نے حدیث سے ثابت کیا ابو داؤد کی کہ جس کے فرض کم نکلیں گے نوافل تول لیے جائیں گے. اس طریقے سے بھی انڈائریکٹلی فرض کی کمی پوری ہو جائے گی. اور اگر کوئی پڑھوانا چاہتا ہے تو اجتہادی مسئلہ ہے. اس پہ اہل حدیث نے جو ضد لگائی بھی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے. آپ دونوں آپشن سامنے رکھیں، جس کے لیے جو آسانی ہے وہ کر لے. کیونکہ قرآن و سنت اسی لیے خاموش ہے اس مسئلے میں کہ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. ورنہ ایک بندے نے 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کیا، آپ اس کو کہیں گے تو پچھلے 40 سال کی قضا کرنی ہے یا جب سے بالغ ہوا ہے، تو وہ بیچارہ تو اسی دن ہی ٹھک کے بیٹھ جائے گا. اسی دن ہی وہ جناب وہی موت ہی نہ ہو جائے. ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ جی جب کوئی بندہ قرآن میں آتا ہے کہ جب جو لوگ شرک سے توبہ کر لیں ہم ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. جی تو لہٰذا یہ ادھر لگا دینا کیا کہ وہ جو آپ قضائے عمری والا بتا رہے ہیں. ہاں قضائے عمری جو بندہ صحیح ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے ہم ان کے شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن وہ اس میں فرق کرتے ہیں نا، کلمہ کو مشرک اور کافر کا فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو 1 منٹ میری بات بولی، وہ کہتے ہیں جو پہلے شروع سے کافر تھا اس کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، وہ 80 سال میں بھی ہوگا، اس کو پچھلی نمازیں نہیں بتائیں گے. جو مسلمان ہے چونکہ اس پہ پہلے بھی فرض تھا اس کے پر ہم لگائیں گے. وہ فرق کرتے ہیں ان چیزوں کا، مسلمان کا اور غیر مسلم کا وہ فرق کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے وہ چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو